ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ تھوڑا سا یہ سوچئے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آ گئے، کتنے شعبان آ گئے، کتنے رجب آ گئے، کتنے حج آ گئے، کتنے چلے آ گئے، کتنے 3 چلے آ گئے، کتنے خیر کی گھڑیاں آ گئیں، مگر کیا ہم نے اپنے آپ کو سدھارا یا نہیں سدھارا؟ ہم سب اپنے دل سے پوچھیں اور اپنا دل جواب دے گا ہاں یا نہ، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ رمضان کا مبارک کا مہینہ، ایک تو اب رمضان تک ہم پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے یہ بھی شک ہے۔ موت جو ہے یہ یقینی چیز ہے، آدمی اس سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے اس کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے داب دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلی منصوبوں کا خیال کرے اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کی یتیم بیوی کو، کس طرح بچوں کی یتیم اور بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا ہوا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے، ان کے موبائل، ان کی قیمتی انگوٹھیاں اور قیمتی سونے کے زیورات پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن ہمارا بھی ہوگا کہ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر پارٹیاں کھاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح بڑے بڑے ہالوں میں جا کر جو بیانات کرتے تھے اور گانے سنتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح پکنک پر جاتے تھے، کبھی کشمیر، کبھی سوئٹزرلینڈ اور کبھی نیو یارک اور کبھی وینکوور اور کبھی کہاں آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ پڑا ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، بڑی بڑی بلڈنگوں کے پلانوں کا انتظام سوچتے تھے، بڑے بڑے کاروباروں کا پلان سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں رہوں گا۔ یہی حال ہمارا ہے، آج ہم انتظامات کر رہے ہیں، کل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ اس لیے اب جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کا ابھی سے اہتمام کریں، ابھی سے اس کی تیاری کریں، ابھی سے جو ہے اس کا یعنی خوشیاں منائیں، بہت بڑا مہمان آ رہا ہے۔ اس لیے میں سبق رمضان کی فضیلت پر دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان جو باقی گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مبارک اور عظیم مہمان آ رہا ہے اللہ اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک وأعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اے اللہ، جتنا خیر تیرے خزانے میں ہے وہ تو مجھے عطا فرما، اور جتنی برائی
تیرے خزانے میں ہے، ان سے تو میری حفاظت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے، مستدرک حاکم میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔